نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کے چند پہلو۔ سیدنا صدیق اکبر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا واقعہ پوری اہمیت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا ہے، جو بلا شبہ ہمارے لیے ایمان کی تازگی کے ساتھ زندگی کے 20 معاملات میں رہنمائی کے پہلو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا ایک اور سفر بھی ہمارے لیے اسی طرح سبق آموز، مگر عام طور پر مجالس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میں آج اسی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کا پیغام پھیلایا، تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مظالم کی انتہا کر دی، مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تو سن 6 ہجری کے اندر صحابہ اکرام نے بھی نبی علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے والے عبادت نہیں کرنے دیتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتے، اشاعت اسلام کا کام نہیں کرنے دیتے، حالات نے مجبور کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے سن 6 ہجری میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 5واں روز تھا، روایات میں یہ 3واں روز تھا۔ راستے کے اندر قبیلہ بنو کارا، یہ برق الغماد کی جگہ ہے، جگہ کا نام ہے برق الغماد، قبیلہ بنو کارا کے سردار ابی دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ سردار نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مکے والے رہنے نہیں دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، تو حالات سے تنگ ہو کر، حالات سے مجبور ہو کر میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ سردار ابن دغنہ نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا شخص شہر نہ چھوڑ کر جاتا ہے نہ ہی اسے نکالا جاتا ہے۔ آپ جیسا شخص، آپ جیسا عظیم شخص نہ شہر چھوڑ کر جاتا ہے نہ نکالا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ محتاجوں کی، معذوروں کی خدمت کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں مسکینوں کی دستگیری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ آفات میں، بلیات میں اور حادثات میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، زلزلوں میں، سیلاب میں، قحط میں آپ تو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ نہ شہر چھوڑ کر جاتے، نہ ہی آپ جیسے لوگوں کو شہر سے نکالا جاتا ہے۔ یہ وہی جملے ہیں۔ غار ہرا کے واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی سخت گھبراہٹ میں ام المومنین سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہے تھے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبوت اور خلافت کا مزاج ایک ہی تھا۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ میرے ساتھ وقت واپس چلے، میں قریش والوں سے بات کرتا ہوں اور آپ میری امان اور ضمان میں رہیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ابی دغنہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ مکے کے اندر گفتگو ہوئی کفار مکہ کے ساتھ، انہوں نے کہا اس بات پر ضمانت دیتے ہم سیدنا صدیق اکبر کو کہ وہ گھر کے اندر عبادت کریں گے، باہر عبادت نہیں کریں گے۔ چنانچہ سیدنا ابی دغنہ کی ضمانت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ گھر کے اندر آپ رہے، عبادت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ جناب والا کچھ عرصے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مسجد کا آغاز بحر تھڑا بنا کر کچھ دنوں کے بعد آپ بحر نکل آئے، کفار مکہ نے کہا کہ سردار ابھی تک نا سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی ضمانت توڑ دی ہے، آپ کی ضمانت کو توڑ دی، وہ بحر نکل آئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر گئے، فرمایا کہ میں اب آپ کی ضمانت میں نہیں ہوں، میں اب اللہ کے امان میں ہوں، اللہ کی ضمانت کے اندر ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر تھڑے پہ قرآن مجید کی تلاوت، آپ رقیق القلب تھے، جب آپ قرآن پڑھتے آنسو جاری ہوتے، اور آپ کے قرآن پڑھنے کو سن کر کفار مکہ، مشرکین مکہ مسلمان ہوتے، آپ کی نماز کو دیکھ کر مسلمان ہوتے، ذکر کو دیکھ کر مسلمان ہوتے۔ کہا کہ یہ پہلا تھڑا قائم کیا، یہ پہلی مسجد قائم کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ منورہ تک 13 سال کی مدت بنتی ہے، جتنا کمایا تجارت سے ساری کی ساری کمائی آپ نے اعانت اسلام پر، اشاعت اسلام پر، تبلیغ اسلام پر خرچ کر دی۔ روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں 40,000 درہم، ایک میں 80,000 درہم، سارے کا سارا مال آپ نے دین اسلام پر خرچ کر دیا، سارے کا سارا مال آپ نے اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام پر خرچ کر دیا۔ اسوہ صدیقی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہم بھی اپنا مال اشاعت اسلام کے لیے، دینی مدارس کے لیے، مہمانان رسول کے لیے جناب اللہ خرچ کریں، دینی مدارس کے علماء کے دستے بازو بنے۔ یہ اسوہ صدیقی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ملنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے، مسافروں کی خدمت کیا کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کی خدمت کیا کرتے تھے، معذوروں کی، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، آفات میں، حادثات میں مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اسوہ صدیقی کے اسباق، یہ حضرت صدیق اکبر کے اسوہ کے چند پہلو ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اسوہ صدیقی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔